الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے اس کا رحم اور کرم آپ اور ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی کتاب کو سیکھنے سمجھنے کے لیے کھینچ لایا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیو، 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کی ہم نے 15 آیات پڑھ لی ہیں. اور گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے. اس کے مقابل کوئی اگر تم کوشش کر سکتے ہو 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، اور اس سے پہلے سورہ یونس میں فرمایا ایک ہی صورت بنا لاؤ. اگر تم میں کوئی ہمت ہے تو اس کے مقابل لے تو آؤ. اور پھر کہا کہ تم ساری اپنی طاقتوں قوتوں کو جمع کر لو تو بھی تم ایسا نہیں کر سکتے. اگر تم دنیا کے وسائل چاہو گے تو اللہ تمہیں دنیا کے وسائل دیں گے اور کوئی اس میں کمی نہیں کریں گے. یہ تھی گزشتہ آیات. آج کا سبق آیت نمبر 16 سے شروع ہوتا ہے. دیکھیے اس میں کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو لیس لہم فی الآخرہ، نہیں ان کے لیے آخرت میں الا النار، سوائے آگ کے، وحبط، اور تباہ ہو گئے، ما صنعوا، جو کچھ وہ کرتے رہے، فیہا، اس دنیا میں، وباطل، اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل دنیا میں کرتے رہے. یعنی ان افراد کی، چاہے وہ مسلمان تھے غیر مسلم، اگر ان کی تگدو جستجو دنیا کے لیے تھی، دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر دنیا چاہیں گے تو اللہ کہتے ہیں ہم دنیا انہیں پوری پوری تول کے دیں گے، لیکن اگر آخرت چاہیں گے تو اللہ انہیں آخرت بھی دیں گے.
ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگ تگدو جستجو کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی، لیکن دنیا ان کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کے لیے جو تلاش کریں کہ دنیا انہیں پوری پوری تول کے دی جائے گی۔ ہم دیکھتے دنیا کے پیچھے ایک انسان بھاگا پھر رہا ہے، لیکن اس کی روزی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، انسان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں دنیا کے میں، خاص کر بندہ مومن کو، مسلمان کو، بخار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یا عملی زندگی میں تگ و دو میں اس کو جو مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کو کوئی نہ کوئی اس کا ایسا عمل پسند آ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو روک رہے ہوتے ہیں کہ برائی کے راستے پر چلنے کی بجائے اچھائی کے راستے کو منتخب کر لیں۔ آپ اور ہم صبح شام کی زندگی گزارتے، کوئی ایسا عمل ضرور رب کی بارگاہ میں ہمارا قبول ہوا ہوتا ہے جس کی بنا پر ہمیں دکھ اور تکالیف اور پریشانی دی جا رہی ہوتی ہیں، تاکہ دکھ اور پریشانی سے ان کے درجات بلند ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی اللہ کا بہترین نظام ہے، اللہ اپنے بندوں کو بچاتے بھی ہیں۔ لیکن کہا کہ جو دنیا کی تگ و دو کرے گا اس کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ دنیا کی تگ و دو دنیا میں رہ جائے گی، سارے عمل اس کے باطل ہو جائیں گے۔ افمن کان علی بینۃ، کون ہے وہ جو علی بینۃ، وہ جو واضح نشانی پر ہے من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے پیچھے اس کا گواہ بھی موجود ہے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً، رہنما بھی تھی، ورحمتاً، اور رحمت بھی تھی، اولئک یؤمنون، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، ایمان لے کر آنے والے ہیں بھی اس قرآن کے اوپر، ومن یکفر، اور جو انکار کر رہے ہیں بھی اس قرآن کا، من احزاب، وہ گروہوں کی شکل میں، فنار، آگ میں ڈالے جائیں گے، موعدہم، اپنے وعدے کے مطابق، فلا تکو فی مریۃ، پس نہ شک کرو اس میں کسی قسم کا، انہ الحق من ربک، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اس میں آیت میں ایک اہم بات بتائی، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ وہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو انسان ہے نا، انسان یہ کہے جی مجھے کسی نے راستہ نہیں دکھایا، میرے پاس تو کوئی پیغام نہیں پہنچا، میں تو مسجد میں نہیں جاتا، نہ تسبیح پڑھتا ہوں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، میں بخشا جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر ایک اچھائی برائی کا سٹیمنا رکھ دیا ہے، جو اسے بتاتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اسی بات کو یہاں بتایا، فمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہے، وہ جانتا ہے اس کائنات ایک مالک اور خالق ہے، وہ جانتا ہے جس رب نے سورج کا نظام بنایا ہے، اللہ چاہتے اسی طرح انسان بھی ایک نظام پر چلے۔ یہ فطرتی گواہی ہے کہ چاند ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، یہ ہوائیں ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں، سردیوں گرمیوں کا آنا ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، فصلوں کا زمین سے اگنا ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، پوری کائنات ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، اس میں صرف یہ انسان ہی ہے جسے اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ اس انسان کو بھی اسی ضبط نفس کے ساتھ، اپنے رب کے احکامات کے ساتھ، اپنے خود اختیاری کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ یہی بات بتا رہا ہے، فمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ بتایا جو دنیا چاہے گا اسے دنیا مل جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ساری باتیں بتانے کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے پاس پوری دلیل ہے۔ وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے بعد ایک گواہ بھی آ گیا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پیغام کو لے کر آ گئے کہ دیکھو سنو، اس کائنات پہ غور و فکر کرو، اس کائنات کا ایک ہی مالک اور خالق ہے، اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو آپس میں لڑ لڑ کے ہی مرے جاتے۔ تو پھر فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے ہم نے کتاب موسیٰ یعنی کہ تورات کو بھی اسی لیے اتارا تھا، امام و رحمہ، وہ اپنے دور کی ایک رہنما کتاب تھی اور رب کی رحمت تھی، یعنی کہ جو تمہارے اندر کی دلائل ہے کائنات کو دیکھ کر، یہ فطرتی تقاضوں کے ساتھ نبی بھی آئے ہیں، پہلے انبیاء کو بھی بھیجا گیا تھا، پہلی بھی کتابیں بھیجی گئی تھی، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئیں گے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے اتر کر آئے اور پورے قوم کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، سب سے پہلے انہی لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہی جو پہلے سے ہی حق کی تلاش اور جستجو میں تھے،
جو تلاش میں تھے کہ اس کائنات کا کوئی وارث بھی ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک بھی ہے۔ دیکھیے اس جدید دور میں اس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، جب سائنس دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اب تو اللہ کو پہچاننا اور آسان ہو گیا ہے۔ آپ کے علم میں شاید یہ بات ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے جس دنیا میں آپ اور ہم رہتے ہیں، یہ دنیا ہے نا، یہ پوری دنیا جس میں سارے ممالک اور آپ اور ہم، یہ سانس اور یہ سارے سردی گرمی، یہ موسم، یہ سمندر، یہ نیٹو فورس، یہ امریکہ، یورپ، روس، اسلام، کفر، ساری دنیا، یہ پورا دنیا ہے نا۔ ایسی 13 لاکھ دنیا بنے نا، 13 لاکھ، ایک دو نہیں، اس دنیا کے حجم جتنی 13 لاکھ دنیا بنے نا، آج کی سائنس کہتی ہے ایک سورج کے برابر حجم بنتا ہے۔ یہ سورج جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، چمکتا ہے، چھوٹا سا مشرق سے مغرب کی طرف آ رہا ہے، آج کی سائنس بتاتی ہے یہ دنیا 13 لاکھ دنیا بنے، 13 لاکھ دنیا کو اکٹھا کر دیا جائے، پھر جا کر ایک سورج جتنا حجم پیدا ہوگا، جو صبح شام ہم نکلتا دیکھ رہے ہیں، غروب ہو رہا ہے۔ اور چھوڑی اسی بات کو تصور لے لیجئے کہ اتنا بڑا نظام کوئی میرا اور آپ کا کوئی اس بستی محلے میں رہنے والا اس نظام کو چلا سکتا ہے؟ بتائیے صحیح، 13 لاکھ دنیا مل کر وہ سورج بن رہا ہے جو مشرق سے نکل کر غروب میں ہوتا آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کی دنیا سائنس بتا رہی ہے مسلسل زمین حرکت کے اندر ہے، لیکن نہ آپ کو چکر آتے نہ مجھے چکر آتے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سائنس بتا رہی ہے، آپ مانے نہ مانے، اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر موجود ہو۔ پھر وہی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرے، اللہ کا رسول بھی بتائے، اور پھر اس پر پرانی کتابیں بھی گواہ موجود ہو، پھر بتاؤ کوئی ہے طاقت جو ایمان لے کر آنے سے کسی انسان کو روک سکے؟ اور پھر یہی بات سنائے وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ، پھر اللہ کا حق ہے اتنی کھلی دلائل کو قبول کرنے کے بجائے پھر بھی حق دھرمی اور کفر کا رویہ رکھے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، پھر اللہ کا حق ہے کہ اسے جہنم میں ڈالے جس کا اس نے وعدہ کر رکھا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، یہاں اللہ اہل ایمان سے مخاطب، دیکھو اس میں شک نہ کرنا، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا یہ حق ہے، اہل ایمان تم نے شک کرنا۔ آج بتائیے شک نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ ہم مسجد کی 4 دیوار میں یقین سے اس قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس قرآن کو بازار کے نظام کے لیے بھی پڑھا ہے، اس قرآن کو گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے بھی پڑھا ہے، اس قرآن مجید کو اپنے محلے، بستی اور پورے ملک کے نظام کی تبدیلی کے لیے بھی پڑھا ہے۔ یہ اس کے بارے میں کوئی احکامات دیتی ہے یا بتاتی ہے؟ کبھی آپ اور ہم نے غور کیا؟ یہ شک نہیں تو کیا ہے؟ رب کے مقابلے کے اندر ہم نے غیروں کو اختیارات دے دیے کہ یہ ہیں وہ ہمارے معاملات طے کرنے والے۔ اللہ کہتے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، تم اس میں شک نہ کرنا، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہ آ جائیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا، آ کر کہیں گے یہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا، علی ربہم، اپنے رب پر۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، آگاہ رہو اللہ کی لعنت تو ظالموں پر ہے۔ فرمایا ومن اسلم ممن افترا، کون اس شخص سے بڑھ کر ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب اللہ اہل ایمان کو بتا رہے ہیں، اور خاص کر اہل ایمان کو اور دنیا کے کفر کو بھی۔ دیکھو اللہ پر جھوٹا الزام کیا ہے، اس پورے کائنات کو دیکھ رہا ہے، یہ کسی کے حکم پر چل رہا ہے، لیکن اس کی بجائے وہ کہے نہیں میں تو اپنی مرضی سے چلوں گا۔ جب وہ اپنی مرضی سے چلے گا، یہی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جب انسان کی عقل سلیم بتا رہی ہے اس پورا کائنات کا نظام اس طرح جکڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو انسان اس نظام کے ساتھ جب ہم آہنگ نہیں ہے تو یہی اللہ پر جھوٹا الزام ہے۔ اور جس طریقے سے آج آپ اور ہم اس جدید دور میں ہم سمجھتے ہیں مسلمان ممالک ہیں، یہ اختیارات ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو یا اپنے خاص حکمرانوں کو دے دیے، جو چاہے تبدیلی شریعت کے اندر کرے۔ یہ بھی تو اللہ پر الزام ہے نا، کہ ہم گویا کہ اللہ کے مقابل، اس قرآن کے مقابل ان کو تسلیم کیے بیٹھے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور وہ قیامت والے دن
اس دن اولئک یعرضون علی ربہم، رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، ویقول اشہاد، اس دن گواہ بھی آ جائیں گے۔ تین گواہ تو ہمارے ایسے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک کرامن کاتبین، جو فرشتوں کی شکل میں ہمارے کندھوں پر ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، یہ فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ گواہ تو ہر وقت موجود ہے۔ دوسری گواہی زمین کی ہے، جہاں پر آپ اور ہم چلتے ہیں، اس زمین کے ٹکڑوں نے گواہی دینی، اللہ ہم پر کھڑے ہو کر سکتے، یہ جھوٹ بولا تھا، یہ غلط حرکت کی تھی، یہ غلط حرکت کی تھی، زمین کو بطور گواہ لے کر آ جائے۔ جب انسان، اور تیسری اہم بات یہ ہے، جب انسان انکار کر دے گا، کہے گا نہیں میں زمین کی بات کو نہیں مانتا ہوں، میں ان گواہیوں کو نہیں مانتا ہوں، کرام الکاتبین تو میں دیکھے ہی نہیں کہ کیا ہے، میں ان کی باتوں کو نہیں مانتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دے گا، اللہ میں تو تیرا بندہ تھا، ہاتھ کہے گا تیرے اختیار میں تھا، پر تو نے اس کے اختیار میں مجھے دے دیا، اس سے مجھ سے یہ کام غلط لی ہے۔ پاؤں جواب گواہی دیں گے، انسان کی زبان گواہی دے گی، اس کے اعضاء گواہی دیں گے، یہ تین گواہ تو موجود ہے۔ چوتھی گواہی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ ہے انسانوں کی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فوت ہو جائے اور اس پر لوگ گواہی دینے والے گواہی دے بڑا اچھا انسان تھا، بڑا اچھا، چاہے وہ گناہ گار تھا، غلط تھا، اس کی گواہی دے دے اچھا انسان تھا، اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر کوئی اچھا انسان تھا، بڑا نیک انسان تھا، اگر لوگ اس کے پیٹھ پیچھے کہیں کہ نہیں بڑا برا انسان تھا، تو اللہ رب الانسانوں کی گواہی پر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ گواہی بھی بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ اپنے سامنے بندے کو حاضر کرے گا، اس کو علیحدہ سے چادر ڈال کے اس میں پوچھے گا رحمت کی، یہ تو نے غلطی کی؟ جی کی، یہ کی، وہ مسلسل اللہ اس کو کہیں گے یہ کی، وہ ڈر جائے گا، لو اتنی غلطیاں میں رب نے گنوا دی تو بخشش کا ذریعہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے جا تجھے میں نے بخش دیا، جہاں میں تجھے بخش دیا۔ یہ بڑا معاملہ اور مرحلہ ہے۔ آج چھوٹی سی عدالت میں ذرا کھڑے ہو کر دیکھیے، ہم کانپتے ہیں کہ اللہ ہمیں تھانوں کچہریوں سے بچائے، اتنی بڑی عدالت جہاں ہر چیز جو بیچ کر بھی وہاں پر کوئی جو ہے سنوائی نہیں ہو سکتی، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہو سکتا ہے، کتنی بڑی عدالت اور وہاں پر کتنا بڑا مقام معاملہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے سے پوچھیں گے ٹھیک ہے تو جنت میں جا رہا ہوگا، بندے کھڑے ہوئے یا اللہ یہ تو یہ غلطیاں کرتا رہا، یہ اسے جنت، اللہ بلائیں گے ہاں بھائی، تو وہ کہیں گے، پتہ چلے گا کہ وہ بندہ اپنی گناہ کرنے کے بعد لوگوں میں تشہیر کیا کرتا، میں نے یہ کام کر دیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا، چار بولو یار میں نے فلاں یہ کام کر دیا، فلاں کو میں نے ایسے دھوکہ دے دیا، اب وہ گواہ بنائے چلے جا رہا ہے، وہ چاہے مسجد میں نمازیں پڑھتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ سے معافی طلب کرتا رہے، اللہ اسے معاف بھی کر دیں گے، لیکن انسان جو گواہ ہے وہ پکڑے گا، اللہ ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے، اس کو جنت میں بھیجے، تو ہمیں بتاتا تھا یہ ہم نے یہ حرکتیں کی۔ یہ چار گواہ ہیں، ان چار گواہوں سے فرمایا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، وہ سارے گواہ آ کر بتائیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ یہ اپنے عمل اور کردار سے تجھ پر جھوٹ باندھے ہوئے تھا، اللہ نے ایسا کہا، اللہ نے ایسا کیا ہے۔ واقعی بندہ مومن تو رب کا پابند ہے، اگر اس کے عمل کردار میں کہیں خیانت نظر آتی ہے، گویا کہ وہ اپنے عمل سے اظہار کر رہا ہے کہ میں رب کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسی خیانت کے ساتھ مانتا ہوں، یہی جھوٹی گواہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ آگاہ رہو اللہ ایسے ظالموں پر لعنت کر رہا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتا ہے اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتا ہے ٹیڑھ کو، وہم بالآخرۃ کافرون، یہی وہ ہے جو آخرت کے انکاری ہے۔ اس آیت میں واضح بتا دیا، دیکھو اللہ کے راستے سے روکنے والے وہی ہیں جو ہر چیز میں ٹیڑھ نکالتے ہیں۔ اچھا جی اسلامی شریعت اس دور میں تو تھی، آج جدید دور میں یہ اسلامی شریعت کیا کرے گی؟ یہ دین کیسے نافذ ہوگا؟ آپ ہمیں دوبارہ گھوڑوں کے دور میں، تلواروں کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم جی نماز پڑھیں گے، مسلمان ہیں، بس یہی کافی ہے اپنی بخشش اور ذریعہ کے لیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر آگے بڑھ کر اسلامی نظام کے لیے۔ اللہ نے پوچھا نہیں کہ میرا محبوب تو تکلیفیں اٹھا کر اللہ کا پیغام سنائے اور مدینہ میں اس نظام کو نافذ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، اور تم سمجھو نماز روزوں کے ساتھ ہماری بخشش کا ذریعہ نکل آئے گا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ ٹیڑھ تلاش کرتا ہے۔ عوج اس ٹیڑھ کو کہتے ہیں جو بظاہر نظر آئے، بظاہر لکیر ٹیڑھی نظر آ رہی، نظر بھی آ رہا ہے یہ ٹیڑھی ہے، یعنی کوئی ٹیڑھی لکیر کو تلاش کر کے غلط راستے کو تلاش کر، نظر بھی آ رہا ہے یہ غلط ہے،
اسی کو وہ بنا کر لوگوں کے سامنے، اور انسان کا دل تو پہلی پھسلنے کو تیار ہوتا ہے، ایسی پھسلنے بتا کر لوگوں حق کے راستے سے موڑتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں۔ اللہ آپ اور ہمیں آخرت کی انکار سے محفوظ فرمائے، ہمیں ویسا بنا دے جس پر وہ راضی ہو جائے، اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا